ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل انویسٹیگیشن ود عامر ربیع۔ ناظرین، اب ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ منظور پشین کے مطالبات سے متعلق عمران خان صاحب کا کیا موقف ہے۔ دیکھیں، کئی چیزیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے جو ابھی آپ کو کہا کہ قبائلی علاقے کے لوگوں بڑی مشکل ان کے اوپر گزری، شاید ہی کبھی کسی قوم کے اوپر کہ لوگوں کے اوپر اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ان کی کئی چیزیں بالکل ٹھیک ہے۔ میں خود کہہ رہا ہوں کہ چیک پوائنٹ کم ہونے چاہیے۔ میں خود جنرل باجوہ سے بات کروں گا۔ اور پھر مسنگ پرسن ہے، یہ کسی بھی گھر سے کوئی انسان غائب ہوتا ہے تو سارا گھر تباہ ہو جاتا ہے، تو وہ بھی جائز ہے۔ اور تیسری چیز لینڈ مائنز، بالکل ٹھیک بات ہے، تو یہ تو ہم خود اس کو اٹھائیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ منظور پشین کے کچھ مطالبات جائز ہیں اور جب وہ حکومت میں آئیں گے تو وہ ان کو پورا بھی کریں گے، جبکہ دوسری جانب ISPR کا کہنا ہے کہ جو مطالبات منظور پشین کے جائز تھے وہ آرمی نے پورے کر دیے ہیں۔ اب جہاں تک معاملہ ہے چیک پوسٹوں کا، تو آرمی کا یہ موقف ہے کہ وہ چیک پوسٹیں سب کی حفاظت کے لیے ہیں، نہ کہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ مزید ISPR کا کیا کہنا ہے، ذرا سنیے۔ تو جو ان کی جینوئن ڈیمانڈز تھیں جو امیجیٹ ہونے والی تھیں اور وہ تو پوری بھی ہو گئی، وطن کارڈ کا اناؤنس کر دیا۔ جہاں تک چیک پوسٹوں کی بات ہے، آئی ایم رننگ شارٹ آف ٹائم، لیکن میں آپ کو ضرور بتا دوں، انسیڈنٹلی آئی واز ان سم میڈیا ہاؤس یسٹرڈے۔ میں اس میڈیا ہاؤس میں گیا تو گیٹ کے اوپر ان کی ایک چیک پوسٹ تھی۔ آئی وینٹ تھرو دیٹ چیکنگ، آئی وینٹ ان سائڈ، اور وہاں پہ جن سے ملاقات ہوئی کچھ ینگسٹر تھے، تو انہوں نے میرے سے یہی سوال پوچھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ وائی آر یو ہیونگ دس چیک پوسٹ ایٹ یور گیٹ؟ دے سیڈ کہ سر انوائرمنٹ ایسی ہے، تھوڑی سی تھریٹ ہے۔ تو میں نے کہا دیکھیں، اگر آپ ایک میٹروپولیٹن میں رہتے ہوئے، ایک پرائیویٹ ادارہ ہوتے ہوئے آپ نے ایک پرائیویٹ گارڈ بھی کھڑا کیا ہے اور ایک سیکیورٹی کی ارینجمنٹ کی ہے، تو وائی ڈونٹ یو ریموو اٹ؟ تو جو چیک پوسٹیں لگی ہوئی ہیں پورے ملک میں، پہلی بات تو یہ کہ اتنی چیک پوسٹیں رہ نہیں گئیں جتنی پہلے تھیں، اور جیسے تھریٹ ہوتی ہے، ایک سندھ کا سپاہی، ایک بلوچستان کا سپاہی، ایک پنجاب کا سپاہی، کیونکہ سارے فوجی ہیں، ایک یونیفارم پہنتے ہیں، وہ پاکستانی، وہ سڑک پہ کھڑا ہے اور کس لیے کھڑا ہے؟ وہ اپنے تحفظ کے لیے تو نہیں کھڑا، وہ عوام کے تحفظ کے لیے کھڑا ہے۔ میں نے ان کو یہ کوٹ کیا کہ آپ کا جو پرائیویٹ گارڈ ہے، یہ اپنی جان بچانے کے لیے تو نہیں کھڑا چیک پوسٹ کے اوپر، یہ تو آپ کی جان بچانے کے لیے کھڑا چیک پوسٹ پہ، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تھریٹ نہیں ہے، اس کو ہٹا دیں، تو پھر ہٹا دیں۔ نہ شوق سے پوسٹیں رکھی ہیں اور نہ ہی ادھر رہنا چاہتے ہیں، لیکن جب تک ہمیں تھریٹ کو پورا ہم اس کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے۔ آج اگر افغانستان میں امن ہو جائے، ہمیں انٹرنل تھریٹ ابھی اللہ کے شکر سے بہت کم ہو گئی ہے، بہت کم ہو گئی ہے، لیکن آج ہم ادھر سے اپنی فورسز بارڈر سے ہٹا لیں، 200,000 اٹھا سکتے ہیں اگر افغانستان سے ہمیں تھریٹ نہ ہو۔ آپ کی ساری سینکچریز ادھر ہیں، تو میری آپ کے تھرو عوام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ چیک پوسٹیں لگی ہیں، یہ آپ کے تحفظ کے لیے لگی ہیں۔ تھریٹ سب سے پہلے اس سپاہی کو ہے، خواہ پولیس کا ہے، خواہ فوج کا ہے، جو چیک پوسٹ پہ چیسٹ آگے کر کے آپ کے لیے کھڑا ہے۔ انہیں کو میں نے کہا آپ جائیں، راستے میں جو چیک پوسٹ پہ آپ کا پرائیویٹ گارڈ کھڑا ہے اس کو ذرا گالی دے کے چلے جائیں، اگلے دن آئے گا نہیں نوکری پہ۔ تو پلیز انڈرسٹینڈ کہ یہ جو چیک پوسٹیں ہیں یہ ایک سیکیورٹی میکنزم کا حصہ ہیں، اور جب آپ کو تھریٹ ہوتی ہے تو اس تھوڑی سی انکنوینئنس کو، بہت بہتر ہیں پہلے سے حالات، تو اس ڈیولپمنٹ ورک کو دیکھیں۔ میری آپ کو بھی کھلی آفر ہے، اب تو ویسے بھی سڑکیں کھل گئی ہیں، گو اینڈ سی اٹ فار یور سیلف کہ فاٹا اور KP میں اس وقت ڈیولپمنٹ میں کیا حالات ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے میجر جنرل آصف غفور صاحب کی بات سنی۔ اب یہ فیصلہ آپ پر رہا کہ کیا وہ چیک پوسٹیں وہاں پر ہونی چاہیے یا نہیں۔